اس کو آگے جانا ہے تو بھی بندہ کہے میں کیسے بولوں. لیکن جو نظام چل رہا ہے اس میں جو باٹل نیک میں جو ہے وہ آ کے وہ پھنستے ہیں آگے جا کے, اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ کا جو ذہین بچہ ہے, آپ کی ذہین بیٹی جو ہے, اس کو لگتا ہے obnoxious باتیں کر رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کانٹرڈکشن کر رہا ہے, لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بے وقوف ہیں یا ہم لوگ جاہل ہیں یا ہم لوگ الو بنا رہے ہیں, لہٰذا وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کا باٹل نیک کلوز ہو رہا ہے, اسی لیے ہمیں اس کو اکیڈیمکلی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ایک سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں, بہت سادہ سا سوال ہے. اصل میں یہ آزادی, لفظ آزادی جو ہے وہ مجھے کنفیوز کر رہی ہے کہ بھائی آزادی کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی معاشرے کے اندر ممکن ہی نہیں ہے. کوئی بھی معاشرہ آپ تشکیل کریں گے تو آپ اپنی آزادی سے دستبردار ہوگا, اس کے بغیر اجتماعی معاشرہ جو ہے وہ تشکیل نہیں پا سکتا. تو قانون جو ہے, قانون میں اس کو ضد سمجھ رہا ہوں آزادی کا. تو لبرلزم جو ہے وہ قانون کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا مادر پدر آزادی تو نہیں ہے نا. قانون بنے گا تو آزادی سے آپ نے دستبردار ہونا پڑے گا, اس کے بغیر قانون نہیں بن سکتا. تو کیا لبرلزم میں قانون کی کوئی حیثیت نہیں؟ وہ مادر پدر آزادی کو جو ہے وہ ہمیں اس کا درس دیتا ہے یا کیا ہے؟ اس کے بعد دو سوالات اور. لبرٹی اور ساورینٹی کا جو ہمیں پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب قانون بنائیں گے تو جبر کے تحت بنے گا, تو کس کا جبر جائز ہے اور کس کا جبر جائز ہے؟ تو لبرل کہتے ہیں آزادی کا جبر جائز ہے اور آزادی پہ جبر ناجائز. آزادی کا جبر کیا ہوتا ہے؟ مثال دیتا ہوں, ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ میں رات کو گھر سے باہر جاؤں. اب وہ 18 سال سے بڑا ہے, تو 18 سال سے اگر وہ بڑا اور وہ کہتا ہے میں باہر جا رہا ہوں, اور باپ کہ باہر نہیں جاؤ. باہر کیوں نہیں جاؤ؟ کیونکہ میں ہمارا باپ ہوں, میں مناسب نہیں سمجھتا. اب وہ 18 سال سے بڑا ہے. تو جبر, آزادی کا جبر یا آزادی پر جبر میں فرق کیسے کریں گے؟ وہ کہیں گے دیکھیں یہ تو بچہ ہے چونکہ 18 سال سے بڑا ہے, اس کے پاس ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب ہوتا ہے حق خود ارادے. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اسے دیتا ہے رائٹ آف موبلٹی. رائٹ آف موبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بالغ انسان ہے, عورت یا مرد, وہ جہاں آنا چاہے آئے, جہاں جانا چاہے جائے, اگر اسٹیٹ لا نے اس کی اجازت دی. گھر سے باہر نکلنے کی اسٹیٹ نے اجازت دی ہے, وہ گھر سے باہر جائے. اگر کوئی دوسرا خود مختار انسان اس کی رائٹ آف موبلٹی کو وائلیٹ کرے کسی بھی وجہ سے, باپ ہونے کے ناطے, ماں ہونے کے ناطے, مذہبی ہونے کے ناطے, کسی بھی ناطے, تو ریاست کا قانون یا لبرل قانون کس کو مجرم کر ڈالے گا؟ مجرم کون ہے؟ مجرم باپ. مجرم باپ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی آزادی کا اظہار کر کے دوسرے کی آزادی دوسرے کی آزادی چھیننے کا وہ مکلف ہے. تو لبرلزم میں جو لا میکنگ ہوتی ہے وہ فار دا پروٹیکشن آف انڈیویجول فریڈم ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی لبرل ایکٹیوسٹس ہوتے ہیں وہ آپ سے کیا کہتے ہیں؟ نئے قوانین بناؤ, پرانے قوانین ختم کرو, ظالمانہ قوانین ختم کرو. وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون کا کام کیا ہے, کس کو پکڑے؟ اس انسان کو پکڑے جو انفرادی آزادی کی راہ میں تحدیدیں عائد کرے, چاہے وہ فادر ہو, چاہے مدر ہو, چاہے عالم ہو, چاہے پنڈت ہو, چاہے کوئی بھی. لہٰذا اگر جبر مسلط ہوگا تو آزادی کا جبر مسلط. امریکہ نے عراق پہ حملہ جو کیا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو تمہیں آزاد کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا نہیں مجھے آزاد نہیں ہونا. انہوں نے کہا وی فورس یو ٹو بی فری, وی فورس یو. ایک پیپر میں نے لکھا تھا ریڈنگ زکریاز ڈیفینس آف لبرل ٹیررزم. تو اگر آپ لبرلزم کی تاریخ دیکھیں
تو جیسے بھائی نے بتایا کہ لبرلزم کی جو ہسٹری ہے وہ اتنی وائلنٹ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہسٹوریکلی لبرلزم نے اپنا تصور آزادی نافذ کرنے کے لیے کس قوت سے اپنا جبر مسلط کیا، لیکن لوگوں نے بعد میں اس کو اتنا آئیڈیلائز کر کے بتایا. ایک عام امریکی شہری جو بیچارہ فوج میں بھرتی ہو کے عراق لڑنے جاتا تھا، وہ جس آئیڈیل کی بنیاد پہ جاتا تھا وہ یہ کہ میں ان کو آزادی دلوانے جا رہا ہوں جو ایک ڈکٹیٹر نے سلب کر رکھی ہے. اس کے چکر میں 12 لاکھ بندے مر گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کاسٹ آف دا آٹونومی. تو یہ جو اعتراض ہے وہ یہ کہ لبرلزم میں جو قانون بنے گا اس قانون کی جو شرط ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس بننے والے نئے قانون کے نتیجے میں کتنی انفرادی آزادی میں اضافہ ہوگا. مثال کے طور پہ ایک انسان کو سیکس کرنا ہے تو وہ صرف عورت کے ساتھ سیکس کرنا ہے. ایک آدمی میں عورت کے ساتھ بھی کروں گا، آدمی کے ساتھ بھی کروں گا، ایک بیٹے کے ساتھ بھی کروں گا. تو زیادہ فریڈم کس میں آتا ہے؟ آپ کے خیال ہے دوسری والی تیسرا ہے. تو 3 آپشن ہو گئے نا. تو آپ کہیں نہیں ہم تو نہیں کرنے دیں گے یہ، تو اس کا مطلب ہے آپ آزادی پہ تحدید آئے تھے. اس کی مرضی وہ کس کے ساتھ سیکس کرنا چاہتے ہیں. آپ کون ہوتے ہو؟ کانسینشوس سیکس لیگلی پاسبل ہے. تو امریکہ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے اندر یہ حالت تھی امریکن لا کی. میرا سارا کام امریکن پولیٹیکل تھیوری کا. امریکنس کو اگر پتہ چل جاتا 18ویں صدی میں کہ کسی گھر میں ہومو سیکشول ہے، کسی گھر میں ہومو سیکشول ہے، ابھی کر نہیں رہا ہے، اس کے گھر میں گھس جاتے تھے، اس کو قتل کر دیتے، اس کی باڈی پارٹس کاٹ کے دروازے پہ ٹھوک کے چلے جاتے. یہ امریکن ٹیکسس کے اندر کرتے تھے لوگ. اتنی شدید نفرت تھی. امریکہ میں ایک بندہ آیا ملک نے کہا کہ بھائی میرے پاس رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جی آپ کے پاس ہے. تو بیٹا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن میں رائٹ آف سیکس میرے پاس ہے یا نہیں؟ میں کہا ہے. بولے تھے تو میں آدمی کے ساتھ سیکس کروں گا. تو آپ مجھے نہیں کرنے دیتے. امریکن سوسائٹی کے اندر کانسینشوس سیکس اگر عورت کے ساتھ کرتا ہے تو آدمی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس نے کیس کر دیا سپریم کورٹ میں. کیس لڑا اس نے 6 سال، کیس جیت گیا. امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر چونکہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس وجہ سے ایک آدمی کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ملک کے کیس جیتنے کے بعد رکا نہیں وہاں پر. انہوں نے کہا یس ہومو سیکچولیٹی از لیگل ان 1950s. تو انہوں نے کہا کہ بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کنسیڈر اٹ ایز میرج. یہ میرج نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کرسچینٹی میرج از اے لیگل سیکشول ریلیشن شپ بٹوین اے مین اینڈ اے وومن. ایک عورت اور ایک آدمی، 2 بیویاں ہو گئی، ناجائز ہے. تو اس نے کہا نہیں یہاں اسے شادی مانو. انہوں نے کہا نہیں ہم اسے شادی نہیں مانتے کیونکہ شادی جو ہے، میرج جو ہے ایک ہولینس ہے، اس کی ریلیجیس کانوٹیشن ہے. وہ رکے نہیں، انہوں نے کیس کیا. کیس کتنے دن لڑا؟ 1964 سے لے کے 2013 تک. 2013 کے اندر انہوں نے کہا کہ تمہارا جو نوشن آف میرج ہے کیا تم ریلیجن سے نکالتے ہو یا سوشل کانٹریکٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا سوشل کانٹریکٹ. انہوں نے کہا سوشل کانٹریکٹ ہے تو 2 آدمیوں کی شادی کو بھی لیگل مانو، میرج مانو. اور انہوں نے 2013 میں اسے مانا اسی کانسٹیٹیوشن کی. امریکہ کے اندر بھی جو لبرلز ہیں وہ اسٹرگل کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. ہمیشہ امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ آزادیاں حاصل نہیں تھیں جو آج ان کو مل رہی. تو بتانے ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے پورا فریم ورک ہے، اسپیسیفک نوشن آف آٹونومی ہے جسے ہم فریڈم فرام کہتے ہیں. فریڈم فرام وہ ہالو ہے، اس میں کوئی مقصد نہیں ہے. آپ اپنی آزادی کا کرو گے کیا یہ بتانے کی صورت نہیں ہے. اس وجہ سے وہ ہمیشہ ایکسیڈ کرے گی جب تک کہ ہم بہت ہی سالڈ اور بہت ہی ایکیڈیمک پلین کے اوپر جا کے اپنے بچوں کو، اپنے آنے آنے والی نسلوں کو وہ علم محفوظ ہاتھوں میں منتقل نہیں کرتے. ورنہ ہم یہی سمجھیں گے کہ ہمارے سارے بڑے لوگ جس آزادی کی بات کرتے تھے وہ یہ آزادی ہے جس کی بات جو ہے وولٹیئر کر رہا تھا اور ٹاکیویلی کر رہا تھا اور روسو کر رہا تھا اور کانٹ کر رہا تھا اور فخٹے کر رہا تھا اور ہائیڈگر کر رہا تھا.
वो नहीं, ठीक है जी। मेरे ख्याल में हम جی ہاں بس یہ دو سوال اور ہیں چھوٹے سے. وسیم بھائی آپ کر لیں. چھوٹا سا آبزرویشن دینا چاہ رہا ہوں کہ اور ایک مشرق مغرب لبرلزم اور ایک مشرق لبرلزم، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور مغرب لبرلزم جو ہے اس کی کوئی حدود نہیں ہے، اس کی حدود کوئی بھی حدود نہیں ہے. اس کا ایک میں مشاہدہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ میں پاکستانی یونیورسٹی بنگلور کا انچارج تھا. وہاں پہ ایک صاحب آئے میرے پاس امریکہ سے. انہوں نے کہا کہ میں امریکہ چھوڑ کے آیا ہوں. کیوں چھوڑ کے آئے ہیں؟ کیوں چھوڑ کے آئے؟ کہ جی میں ایک شہر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میں ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ میرے بچہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. تو لڑکی کے ساتھ وہاں پہ ایک اس کا دوست آیا اور دوست نے اس نے یہ کہا کہ تم یہاں پر جی ہاں یہاں میرے ساتھ چلو میرا روم دیکھو. وہ اس کے ساتھ اس کے روم میں گئی اور جانے کے بعد جب واپس آئی تو اس کے باپ سے باپ کے سامنے اس نے چھوڑا اس کو. اس نے لڑکی کے الفاظ ہے ڈیڈ آئی انجوائڈ ویری مچ. اس نے کہا کہ اس کے بعد سے میں نے کہا کہ اس ملک کو مجھے چھوڑنا ہے اور میں وہاں پہ سارا شہریت چھوڑ کر کے وہ واپس آئے گا. یہ حقیقی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نہیں ہے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ میں جیسے تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی کہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، لیکن تربیت کی جو عمر ہوتی ہے نا وہ آپ کے نزدیک کس ایج سے شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ آج کے بچے جو ہے نا، آج کے بچے ہمارے بہت تیز ہوتے جا رہے ہیں ان کے ساتھ. اور ایک چیز آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا موبائل میں چیک کریں، ان کی چیزیں چیک نہ کریں. اگر کوئی بچے ماں باپ چیک نہ کریں نا یہ تو یقین جانے بگڑنے کی چانسز ان کے بہت زیادہ ہے. کس عمر سے ہم ان کو چیک کرنا چاہیے؟ ہم یہ ایک سوال ہے چھوڑا سا بچوں کی، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. کہیں آپ لوگ یہ تو نہیں سمجھ رہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ فریڈم کو ایز این آئیڈیل سمجھو. میں یہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے جی. میں یہ عرض کروں کہ میں جو ہے نا ٹیکنالوجی اسٹاف، میں یہ اس طرح میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے. میں نے ہے ٹیلی ویژن ہے لیکن اس میں میں اپنی مرضی کی چیز کوئی ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں پھر اپنے. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز جیسے جو تاجر ہے نا وہ تو یہ کر لیتے ہیں، وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ. یہ جو ملازم پیشہ ہم جیسے لوگ ہیں، بچے ہم نوکری کرتے رہ جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو بچوں کو ٹائم دیں اور بہت چھوٹی عمر سے دیں. اور انفارچونیٹلی ہمارا خاندان بھی بریک ہو گیا. پہلے ہی ہوتا تھا باہر چلا جاتا تھا، دادا ہوتا تھا، دوسرے لوگ ہوتے تھے، بھانجے بھتیجے. تو لیکن ہم نیوکلیئر فیملی ہو گئی، اب وہ بھی فیملی بھی بریک ہو گئی. تو ہمیں جو ہے نا ایک اجتماعی جدوجہد ہو گئی. مجھے جو انہوں نے جب یہ بتایا کہ ایک لوگ ہیں جو ایک ساتھ بیٹھ کر ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو اس طرح میں بہت سارے گروپس کا ممبر ہوں. جہاں جاتا ہوں اور بیٹھتا ہوں ہم ایک دوسرے سے ری انفورس ہوتے ہیں اور ہمیں ہمت ملتا ہے اور حوصلہ ملتا ہے. اسی طرح سے ہمارے بچوں کے بھی ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کے بھی ایسے نیٹ ورکس ہونے چاہیے. اور ان نیٹ ورکنگ کے ذریعے وہ بچے ایک انسان ہے جن کا ایک تجربہ ایک علم ہے، وہ اس بچے کو میرے سے منتقل نہیں ہو سکتا. میرے دوست سے ہو سکتا ہے، وہ اس سے سیکھ لے. تو میرے بچے میرے سے گھبرائیں گے لیکن میرے دوست جو ہوگا اس کے ساتھ وہ زیادہ اوپن ہو. جیسے ہمارا دوست ہے علی ہستی، صحیح ہے میرا اسٹوڈنٹ ہی تھا لیکن ظاہر ہے میرے ایج کا ہی ہے. تو میرا بچہ اس کے ساتھ اوپنلی گفتگو کرتا ہے، میرے سے ڈرتا ہے. کیونکہ وہ ایک نیٹ ورک میں آ گیا. تو ہم لوگوں کو یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے انٹریکشن کم ہو رہے ہیں، ہمیں دوبارہ سے انٹریکشن اور ریئل انٹریکشن. یہ جو ڈیجیٹل کنسٹرکشن ہیں وہ ریئل انٹریکشن نہیں ہے. اس وقت میں جس طرح آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو میری بات پسند نہیں آ رہی تب بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ تک میری بات بھی پہنچ رہی ہے، میرے جذبے بھی پہنچ رہے ہیں، احساسات بھی پہنچ رہے ہیں. آپ اسے شٹ آف نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے ہمیں دوبارہ سے اس طرح جانا چاہیے اور انشاءاللہ مستقبل میں ہم کریں گے. اور ان اے لانگ رن وی آر آل ڈیڈ.
अल्टीमेटली तो हम सब मर ही जाएंगे। तो असल में जो हम लोगों को तैयारी करनी है वो ये कि जब हम मरें तो खुदा में माफ़ करें। जैसे फादर फ्रांसिस का बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है, वो कहते हैं सक्सेस मीन्स व्हेन यू डाई गॉड विल टेल यू वेल डन माय सन दाउ सिन हैव बीन फॉरगिवन, हियर इज हेवन, एंजॉय इट। सक्सेस का एग्जैक्टली यही मतलब। और जो लोग सिर्फ इस बुनियाद पे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और मदद करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला सुकून रहेंगे। और हम यही बोलेंगे हमें जितनी कोशिश हम कर सकते थे हमने की, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे। हमारा मुकाबला बहुत ताकतवर लोगों से और बहुत ताकतवर इंस्टीट्यूशन से, उनके पास पैसा भी बहुत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वो दे भी सकते हैं बहुत, और हमारे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन हमें हारने को भी कुछ नहीं। अब नहीं, अब जो है ना आखिरी सवाल बसी भाई को करने दें, क्योंकि टाइम जो है ना ओवर हो गया। बसी भाई को करने दें, वो खोल ले, माइक खोल ऑन कर। जो गुफ्तगू लिबरलिज्म पे आपने कही वो तो नेक्स्ट लेवल की थी माशाल्लाह, हम सब ने बहुत सबक हासिल किया, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। मेरा सवाल जो मैं करने चाहता हूँ उसकी आधी चीज़ें आपने उसका जवाब भी मुझे मिल गया, जो अभी आप आखिरी जवाब जो आप वसीम भाई को देते हैं। कहना मैं यही चाहता था कि खालिद भाई ने भी कहा था कि तरबियत का बड़ा हमारे यहाँ फकदान है। आपने भी ये बात कही थी कि आप जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से पूछते हैं कितना टाइम गुजरा माँ बाप के साथ में, तो इंट्रैक्शन जो होता है 10 से 15 मिनट का होता है, तो ज़ाहिर है वहाँ भी तरबियत नहीं मिलती। आप लोग जो पढ़ाते हैं, हमारे दूसरे असातिज़ा हमने भी देखा, वो कोर्स के ऊपर ही महदूद रहते हैं। तो ये जो तरबियत का या अखलाकी अक़दार से महरूमी का जो एक गैप आ गया है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए मतलब आपके ख्याल में जो कुछ तो आपने बता दिया कि हमारे सेशन होने चाहिए बात, लेकिन जिम्मेदार कौन है और उसका आपके ख्याल में दायरा क्या हो सकता है? कोई सरकारी सतह पे उसके इंतजाम होने चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर निजी महफिलों में हम जैसे भी दफ़ा जिक्र होता, ऐसे लेक्चर स्कूलों में होने चाहिए जहाँ हमें सिविक सेंसेस है, जिसकी बड़ी ज़रूरत है आज हमारी कौम को, नई नस्ल को खास। तो वही मैं पूछ रही, कुछ तो आपने भी बता दिया सेशन होना चाहिए। मेरे ये सवाल का टाइम काफ़ी हो गया, अगर आप थोड़ा जानना चाहें कौन जिम्मेदार है और क्या लाएबा हो सकता है माशरे में अच्छी वैल्यूज़ को दोबारा से लाने के लिए ट्रेनिंग के हवाले से। घर पे टाइम नहीं मिल रहा, स्कूल कॉलेज में से टेस्ट पढ़ाया जा रहा है, कैसे हम सिखा सकते हैं? एक तो भाई ने हमें ये बताया बस कि जो फ्रेमवर्क है वो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में अभी हम रह रहे हैं, एक्चुअली ये सोसाइटी नहीं है, ये मार्केट है। ये है माशरा जिसके अंदर लोग आए हुए बगैर किसी माल बनाने के चक्कर में, ये आए हुए लोग किसी माशरती जवास के तौर पर, माशरे के फ़र्क हैं हम लोग, एक मिल्लत के फ़र्क हैं, एक ख़ानदान के फ़र्क हैं, एक जुड़े हुए हम लोग बहुत सारे रिश्तों के साथ, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे थे और फिर यहाँ से हम बैठ के चले जाए। मार्केट जो है वो आपके घर के अंदर नहीं घुस गई, आपके पॉकेट के अंदर, मार्केट इज एवरीवेयर। और इस मार्केट में जैसे इन्होंने बताया है अभी, उसकी वैल्यू ये है कि आप मुझे नहीं बताएं कि मुझे क्या करना है, ये वैल्यू है। जब माँ बताती है अपनी बेटी को या बेटे को तो वो कहता है ये इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, और ये सिर्फ वो बोलता नहीं है, इसके पीछे लीगल डिफेंस होता है। एनजीओ सेक्टर मौजूद है जो जिनको हम कहते हैं आर्क एंजल्स, जो आपके घर में घुस जाएंगे। आपने कैसे बोला जी अपनी बेटी को, कैसे बोला जी आपने अपने माँ को, कैसे बोला अपनी बहन को, तो वो और आपको पता है अपॉइंटेड है। यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है जिसमें ग्लोबल जो एनजीओज हैं इनके मेंबर की रिप्रेजेंटेशन है, और वो मेंबर के जो रिप्रेजेंटेशन हैं उनको पूरी दुनिया के अंदर लीगली वो प्रोटेक्ट करते हैं। स्टेट उनको हाथ नहीं लगा सकती है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, जो उन इंस्टीट्यूशंस को जानते हैं, जिन्होंने वो ये सब इट्स एवरीवेयर। लेकिन एक आम आदमी ये समझ रहा है ये सब नेचुरल हो रहा है, नेचुरल नहीं हो रहा, ऐसा है, ये स्ट्रक्चर्ड है और ये उसूल के ऊपर खड़ा हुआ है। वो ये समझते हैं कि ये ठीक है,
تو ہم اسے سازش نہیں کہہ رہے کیونکہ انہوں نے کوئی چھپا کے تھوڑی نہ کہا، کھلا ہے سب کچھ. ان کا اصول ہے سب کچھ ہوگا کھلم کھلا. صحیح ہے؟ تو یہ جو اصول ہے اس اصول کی بنیاد پر ہم ان کو سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور کریٹیکلی ایویلویٹ کر سکتے ہیں. لوگ کر بھی رہے ہیں. جو چیز اصل چیز ہے وہ یہ جو آپ نے بات کی وہ یہ کہ ہم لوگ تربیت کو ہی پرابلمٹائز کیا گیا. پچھلے 20-30 سالوں کے اندر وہ بہت ایگریسو ہوا ہے. جیسے آپ کو بولتے ہیں بچے کو کچھ کہنے سے بچے کے وہ کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. بچوں کو کچھ نہیں کرے، بچوں کو مارے نہیں، بچے کو یہ نہیں کرے. تو آپ یہ اس سے امپلائی نہیں کریں میں کہہ رہا ہوں بچوں کو مارے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جسے آپ تربیت کہتے تھے، جسے اس کے لیے تو انہوں نے کہا یہ جو میکینزم ہے ڈسپلن اور پنشمنٹ کا تو فیک ہے، یہ تو میلیگننٹ ہے، پرابلمیٹک ہے. اور اس کے لیے سوسیالوجی اور سائیکالوجی اور اینتھروپالوجی اور پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس نے صرف تھیورائز نہیں کیا، انسٹیٹیوشنس کھڑے کر دیے. وہ ہماری جو اسٹرگل ہے وہ ایک طویل اسٹرگل ہے، لیکن ہمارے پاس بہت سارے انسٹیٹیوشنس موجود ہیں. ہمارے پاس خاندان موجود ہے، ہمارے پاس مسجد موجود ہے، ہمارے پاس امام بارگاہ موجود ہے، ہمارے پاس خانقاہیں موجود ہیں، ہمارے پاس ہزاروں طرح کے نیٹ ورکس ہیں، ہمارے پاس ٹریڈیشن ہیں، چوپالے ہیں، کچہریاں ہیں، ہمارے پاس ہزاروں چیزیں، مزار ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں جن میں آپ کر سکتے ہیں اور اس میں لوگ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم. دیکھیے یہ آپ مجھے خانقاہ اور مزار اور فلاں فلاں کی بہت ساری مثالیں دی. یہ ساری چیزیں ٹو بی ویری آنیسٹ ہم تو آج گھبراتے ہیں جگہوں پہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہوئے ہیں. جہاں تک فیملی یا گھر کے اندر بچہ ہے وہ تو ٹھیک ہے محفوظ ہے اور ٹریننگ اس کی پراپر ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے. لیکن باقی جگہوں کی جتنی باتیں آپ نے کی وہ ان جگہوں پہ تو ہم گھبرا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو سیف نہیں سمجھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ تاریخ کے دائرے کے اندر اس میں ڈسٹورشن ہے. اب آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں. ایک آپشن یہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اس میں گڑبڑ ہے بھائی بند کرو اس کو. ایک یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ اس میں داخل ہو کے اس کی تطہیر کریں. جب اچھے لوگ کسی جگہ سے نکل جاتے ہیں، اگر مارکیٹ سے اچھے اور نیک تاجر نکل جائیں گے تو یہ تھوڑی ہوگا مارکیٹ بند ہو جائے گی، مارکیٹ چلتی رہے گی. اس کے اندر جب لوگ داخل ہوں اس طرح سے خاندانوں کے اندر بھی پھڑے پھٹے تو لوگ کہتے ہیں بھائی پھپھو کے گھر نہیں جانا، اس کے گھر نہیں جانا، وہاں جا کے بچہ بگڑ جائے تو خاندان بھی ختم ہو. تو چیزوں کے اندر ڈسٹورشن ہے، ڈسٹورشن ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمیں داخل ہونا ہوتا ہے ایک نئی روح کے ساتھ، ایک نئی جد و جہد. یہ اسی خانقاہوں سے ایسے لوگ نکلے جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا. انہی جگہوں سے ایسے لوگ نکلے جن کی وجہ سے آج ہم لوگ کو کچھ پتہ ہے. تو اگر وہ ڈسٹورشن آئی ہے تو اچھے لوگ جب انشاءاللہ وہاں داخل ہوں گے ہو جائے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ انشاءاللہ وی ول. یہ سوال تو آخری وسیع بھائی کا تھا اور گفتگو کو جو ہے تشنا چھوڑنا ہی مناسب ہے میرے خیال میں اس میں. لیکن میرے بہت عزیز بھائی جو ہیں وہ ایک سوال بہت ضروری کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آخری سوال جو ہے میں ان کو موقع دے رہا ہوں کہ وہ کر لیں. بہت شکریہ. مختصر جی بالکل. اصل میں میرا یہ سوال نہیں ہے. جب آپ کا پرسن مجھے اطلاع ملی ان کا کہ یہ یہاں پہ مدعو ہیں تو میں نے کیونکہ کم از کم 6-7 گھنٹے لگا کے آپ کے ویڈیوز مستقل دیکھتا رہا. بیسیکلی میں اس ٹائم کو لگانے کہا جا رہا تو جتنا میں نے دیکھا اتنا مجھے زیادہ اچھا لگا. تو جو کچھ میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں سب ناظرین کو جو میں سمجھا کہ کوئی بھی چیز صرف ایک موضوع سے زندگی کے پورے اس کو احاطہ نہیں کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ ہمیں بہت ساری چیزیں مل کے ہمارا پرابلم کو سولوشن کی طرف جائیں گے. کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا.
दूसरी बात मैं ये समझा कि तमाम वीडियोस को देख के शायद मैं सही हूँ कि ट्रेन निकल चुकी है, ठीक है। अब हम उसके पीछे से जाके उसे नहीं पकड़ सकते, बल्कि बहुत आगे जाके उसके ट्रैक को चेंज करना होगा। तो मेरी गुजारिश यही है कि ये मौजूद को जारी रखा जाए, ये जारी रहेगा। तो ये सवाल तो नहीं हुआ मेरे ख्याल में। अच्छा भाई सवाल करेंगे, नहीं सवाल नहीं, हम जवाब देते हैं। अच्छा दोस्तों, आज जो हमारी महफिल थी, इसके अंदर एक ख़ास बात ये थी जो मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के ताउन से जो मेरे घर पे नशिस्त होती हैं वो सेकंड और वक्त के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा शुरू होती हैं। आज की महफिल में मैं कंफ्यूज था कि लोगों ने अपने आप आने का वादा तो खुद ही किया है, लेकिन शायद 11 बजे आना मुश्किल हो, क्योंकि वो महफिलें जो मेरे घर पे होती हैं वो अमूमन 1 बजे का टाइम उसका होता है। तो इसकी ये बड़ी कामयाब रही कि 95% लोग जो हैं वो वक्त पर मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं खुद उस वक्त जो है तैयार नहीं था। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम वक्त की पाबंदी को मौजूद रखेंगे। एक छोटी सी बात और, ये बदल मुकालमा जो है इसमें हमने कोई मिंबर साजी नहीं करनी है। मौजू के लिहाज से हर दफ़ा आप शरीक हो सकते हैं अगर आपकी दिलचस्पी है, और आपकी उस मौजू से दिलचस्पी नहीं है तो जिसकी दिलचस्पी होगी वो आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम माहाना बुनियादों पे इस नशिस्त को इसी घर में जारी रखेंगे फ़िलहाल। और अगर कोई दोस्त इस तरह की कोई महफिल अपने घर में चलाना चाहे या कहीं भी चलाना चाहे, वो चाहे 5 अफराद हों या 10 अफराद हों, तो वो भी उसको कर सकता है, ठीक है। और उसके मौजू वगैरह भी वो अपने मशवरे से कर सकता है। मैं तो चाहूँगा कि लोग इसको जगह जगह करें। फिर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अब्दुल वहाब सूरी साहब का कि उन्होंने जो है यहाँ आने की रहमत की, और मेरा ख्याल ये है कि लोग चाहेंगे कि अगली कुछ महीनों के अंदर इनसे दोबारा जो है बात की जाए, दोबारा सुना जाए, और इनका ताउन जो है इंशाअल्लाह ताला हमें हाजिर रहेगा। अच्छा, अब अगला महीना रमज़ान का, आप कुछ कह रहे हैं? बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने ये मौजूद छेड़ा है और बहुत सारे सवाल लोगों के रह गए, अगर कोई पॉसिबिलिटी बने तो 2-3 सेशंस उसी को बिना रेगुलर नहीं, असल में हम ये करना नहीं चाहते अभी इसकी फॉर्मेलिटी के एक ही फर्द को या एक ही मुकर्रिर को या एक ही मौजू को कंटिन्यू करें। ये मौजू तो ऐसा है, आप इसके ऊपर 100 नशिस्तें भी कर लेंगे ना फ़लसफ़े के ऊपर, तो आपकी तसल्ली नहीं होगी। ये तो असल में जोश और जज्बा है। देखिए जफ़र भाई ने इसकी तैयारी कर है, उन्होंने सुना इनको, तो ये तो शौक़ व शौक़ है। हो सकता है हमें कुछ लोग और भी जाएं तो वो सर्च करें, फ़लसफ़े को पढ़ें, फ़लसफ़े में आज़ादी के कॉन्सेप्ट को देखें। इसका मकसद तो यही है कि हम जो यूट्यूब पे और फिल्म में जो फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया कर देते हैं, मुझसे मैं हम कोई पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जो है हमारी रग़बत हो, तो मेरा ख्याल ये है कि वो चीज़ तो इंशाअल्लाह ताला हासिल होगी। हमें नज़र नहीं आएगी वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो फैलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो रमज़ान की मैं बात कर रहा था कि रमज़ान के अंदर भी हम अपनी इसको जारी रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर विशेष के बाद खाने का इंतज़ाम करना भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे सब दोस्तों ने मना किया कि इसको भारी ना करें, इसको लाइट रखें। तो मैंने चाय का इंतज़ाम आपके लिए किया है, और रमज़ान में भी हम अफ्तार के साथ नहीं कर सकेंगे इसको, क्योंकि इस जगह पे उसका अरेंजमेंट में मुझे मुश्किलात का सामना होगा। तो हम करेंगे सुबह 11 बजे इसी टाइम पे, या फिर ज़ोहर के बाद 2 से 4 साढ़े 4। तो इजाज़ कुरान, ठीक है। ये इस मौजू पे हम किसी मौलाना की तकलीफ नहीं करेंगे, बल्कि किसी स्कॉलर को बुलाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला वो नशिस्त जो भी होगी आप लोगों को बताती जाएगी। आपकी दिलचस्पी हो, वक्त हो तो हाजिर हो, और लोगों को भी बताएंगे। उसी तरह 30 आदमियों का रजिस्टर करेंगे। आज भी 30 आदमियों ने 30 अफराद की रजिस्ट्रेशन थी, और 2 की कल रात में माजरत आ गई थी। एक साहब एबसेंट है, बाकी सब के सब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह
मौजूद हुई है। अच्छा, यहाँ हमने एक शीट भी बनाई है एक जनाब अब्दुल वहाब सूरी साहब को पेश करने के लिए, तो वो हम उनको देते हैं। और कोई बात और तो नहीं करनी फरासत में? हाँ, चाय की दावत में तो 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि ऊपर से लाना पड़ेगा। मेरे घर में कोई मुलाजिम नहीं है असल में।